محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان کے جسم کے مختلف اعضاء ہیں، ہر عضو کا اپنا کام ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا، کان کا کام سننا، زبان کا بولنا، دماغ کا سوچنا اور دل کا کام محبت کرنا۔ دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جس کو محبت سے واسطہ نہ پڑے۔ یہ الگ بات ہے کہ محبت خالق کی ہے یا مخلوق کی، یہ الگ بات ہے۔ محبت شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ الگ بات ہے۔ واسطہ ہر کسی کو پڑتا ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی طرح دل محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو پھر نفسانی یہ مین جو ہے نا مسیح، اور وہ مجھے ہاتھ میں دے دیجیے۔ جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو پھر فانی چیزوں سے محبت کیا کرنا، باقی رہنے والے پروردگار سے محبت کیوں نہ کریں۔ عام طور پر محبت کرنے کی چند وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ حسن و جمال۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایسا جمالیاتی ذوق عطا کیا ہے کہ کوئی بھی خوبصورت چیز دیکھے تو وہ اچھی لگتی ہے۔ کوئی شخصیت خوبصورت ہو، مکان خوبصورت ہو، کوئی سینک ویو ہو خوبصورت ہو، فرنیچر خوبصورت ہو، کوئی بھی چیز جس میں خوبصورتی ہے وہ انسان کو اچھی لگتی ہے۔ تو حسن و جمال کی وجہ سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اس پیمانے پر دیکھیں تو اللہ رب العزت کے حسن و جمال کا تو ہم الفاظ میں تذکرہ کر ہی نہیں سکتے۔ جس پروردگار نے حسن کو پیدا کر دیا، اس کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت ہے۔ جس پروردگار نے حسن کو پیدا کیا ہے، ذرا تصور کریں کہ اس پروردگار کے اپنے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اللہ رب العزت کے حسن و جمال کی عجیب تفصیلات لکھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو جنتی مخلوق کا حسن و جمال اتنا ہوگا کہ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے، 70 سال تک ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہیں گے۔ حور و غلمان کا حسن اتنا ہوگا۔ پھر وہاں رہنا شروع کریں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنے دیدار کے لیے بلائیں گے۔ تو جنت عدن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، ایک دریا ہوگا، اس کے کنارے پر پہلے کھانے کی دعوت ہوگی سب مومنین کی، اور سب ایمان والے اس کے لیے تیاری کریں گے۔ جیسے دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے کپڑے بنتے ہیں، زیورات بنتے ہیں، تیاری ہوتی ہے، اور لوگ اس طرح خوبصورت بن کے سج کے پھر آتے ہیں شادی میں شرکت کے لیے، ایسے ہی جنت میں ہوگا۔ ایک بازار ہوگا، اس بازار میں جنتی جائیں گے اور جو بندہ جیسا حسن چاہے گا اس کو ویسا ہی حسن ملے گا۔ آج تو انسان کا چہرہ گول ہے تو وہ لمبا نہیں ہو سکتا، لمبا ہے تو گول نہیں ہو سکتا۔ آنکھیں باریک ہیں، یعنی اتنی موٹی نہیں تو وہ ہو نہیں سکتی موٹی۔ جو اللہ نے بنا دیا بس وہی ہے، گو اس کے اوپر انسان لیپ چڑھاتا رہے۔ لیکن وہ جگہ جہاں پہ جنتی جائے گا اور سوچے گا
पलकें ऐसी हों, आंखें ऐसी हों, होंठ ऐसे हों, रुखसार ऐसे हों, चेहरा ऐसा हो। आप सोचिए कि जन्नती सोचता जाएगा और इमेजिनरी ब्यूटी उसको मिलती जाएगी, उस जगह खूबसूरती का क्या आलम होगा। तो हर जन्नती इमेजिनरी ब्यूटी लेके उस जगह पर जाएगा और जन्नती औरतें ऐसी कपड़े पहनेगी कि हर औरत के कपड़े से 70,000 जो शेड हैं रंग के वो झलकेंगे। आज तो चंद शेड बनते हैं 7 रंगों से, उससे ऊपर शेड ही नहीं बनते। 70,000 शेड झलकेंगे, इतने खूबसूरत कपड़े वो औरतें पहनेगी। फिर अल्लाह ताला के दीदार के लिए वहां हाजिर होंगी। वहां पर पहले कुरान पाक की तिलावत होगी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला अपना दीदार अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला का दीदार कैसे होगा? बेजेहत होगा, बेकैफ होगा, बेशुबह होगा, बेमिसाल होगा। हम उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे तो एक नूर की आंधी आएगी। जैसे आमतौर पे आंधी आती है तो डस्ट उड़ती है, वो ऐसी आंधी होगी कि जिसमें नूर होगा, और वो नूर जब नीचे आएगा तो जन्नतियों के चेहरों पर उसकी एक लेयर बन जाएगी, और उसकी वजह से जन्नतियों के चेहरों पे इस कदर खूबसूरती आ जाएगी कि जब ये लौट कर वापस अपने घरों को आएंगे तो जन्नती मखलूक हूरो गिलमान इनके चेहरों को देखेंगे तो 70 साल तक टिकटकी बांध कर देखते रह जाएंगे। जब जन्नत में दाखिल हुए थे तो जन्नतियों ने उनके हुस्न को 70 साल टिकटकी बांध के देखा था, इतना ताज्जुब हुआ था। जब अल्लाह ताला का दीदार करके लौटेंगे तो जन्नतियों का हुस्न इतना बढ़ चुका होगा कि अब जन्नती मखलूक उनको 70 साल टिकटकी बांध के देखती रह जाएगी। तो जिस परवरदिगार का दीदार करने से जन्नतियों का अपना हुस्न इतना बढ़ जाएगा, उस परवरदिगार के अपने हुस्न जमाल के क्या कहने होंगे। तो अगर इस पैमाने से देखें हुस्न जमाल के, तो दिल से ये सदा आती है कि भाई मोहब्बत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही से करनी चाहिए। मोहब्बत के लायक तो वही एक जात है। मोहब्बत करने की दूसरी वजह फजलो कमाल होता है। किसी के अंदर कोई खूबी होती है, लोग खिलाड़ियों से मोहब्बत करते हैं, लोग नात खान या कारी हजरात उनसे मोहब्बत करते हैं उनकी सिफात की वजह से। तो फजल कमाल अगर सिफात के नुक्ते नजर से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सिफात वाले हैं, सब सिफात अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। तो इस नुक्ते नजर से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ही को ये बात सजती है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करे। तीसरी चीज होती है मालो मनाल, कि बस औकात लोग माल और मनाल की वजह से भी मोहब्बत करते हैं। किसी बंदे के पास बहुत माल हो तो उसके चाहने वाले भी कई हो जाते हैं। अगर इस नुक्ते नजर से देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास तो सारी कायनात के खजाने मौजूद हैं। पिछले दिनों एक खबर आई कि एक नया सितारा ऐसा दरियाफ्त हुआ है जिसका नाम डायमंड स्टार रखा गया है। वो पूरा का पूरा स्टार ही डायमंड का बना हुआ है और उसका वजन 20 बिलियन ट्रिलियन कैरेट है। अल्लाह अकबर। आज 1 कैरेट का डायमंड खरीदना हो तो औरतें एक्साइटेड होती हैं कि मैं डायमंड की रिंग खरीद रही हूं। एक स्टार ऐसा है कि टोटल वो फ्लॉलेस डायमंड है और उसका वजन 20 बिलियन ट्रिलियन कैरेट्स है और उसके एक सिरे से दूसरे तक का फासला 4000 किलोमीटर है। जिस परवरदिगार ने एक डायमंड ऐसा बना दिया, पता नहीं उसके पास और कितने खजाने होंगे।
جنت میں جنتیوں کے جو گھر ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور وائٹ مسک جو ہے اس کا سیمنٹ ہوگا جس سے وہ بنے گی. اور بعض گھر ایسے ہوں گے جو روبی کے، ریڈ روبی کے بنے ہوئے ہوں گے. بعض ایسے گھر ہوں گے جو بے جوڑ موتی کے بنے ہوئے ہوں گے، اس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہوگا. اور یہ جنت اللہ رب العزت نے کن سے پیدا فرمائی. آج دنیا میں گھر بنتا ہے نا، تو گھر سے پہلے ڈرائنگز بنتی ہیں، پھر فائنل ڈرائنگز ہوتی ہیں، پھر اور فائنل ہوتی ہیں، پھر ڈرائنگز کے بعد ان کا BOQ بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ ورکنگ شروع ہوتی ہے، پھر کتنے عرصے کے بعد جب کمپلیشن ہوتی ہے تو تب جا کے وہ مکان سامنے نظر آتا ہے. اور ابھی بھی اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. رب کریم نے جس جنت کو بنایا اس کی کوئی ڈرائنگ نہیں تھی، اس پہ کوئی ڈیزائن ٹائم نہیں لگا. بس پروردگار نے ارادہ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ رب العزت نے کن سے جنت کو پیدا فرما دیا. آپ سوچئے اللہ رب العزت کی صنعت کیسی، تخلیق کیسی، اور اس کی قدرت کتنی ہے. اور یہ جنت ایسی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر دو بندوں نے ایک جیسے اعمال کیے ہوں گے اور ان میں سے ایک نے زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا تو زیادہ سبحان اللہ کہنے والے کا درجہ اونچا ہوگا، دوسرے کا ایک درجہ نیچے ہوگا. یعنی ون ٹائم سبحان اللہ کہنے کا بھی ڈفرنس فیل ہوگا، اتنا پریسیژن ہوگا اس کا. تو فضل و کمال کے نقطۂ نظر سے دیکھیں تو بھی دل کہتا ہے کہ محبت کرنی ہے تو ہم اللہ رب العزت ہی سے محبت کریں. اور مال و منال کے نقطۂ نظر سے محبت کرنی ہے تو بھی اللہ رب العزت سے محبت کریں. اللہ رب العزت کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان، مرد عورت بچے بوڑھے، سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور ایک میدان میں جمع ہو کر سب ایک وقت میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں سب کی دعا کو بھی سن لے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق ان کو عطا بھی فرما دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالیں سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے. اتنے خزانے اللہ رب العزت کے پاس ہیں. تو پہلی چیز جس کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ ہے حسن و جمال، اور دوسرا وہ ہے فضل و کمال، اور تیسرا ہے مال و منال، اور چوتھی وجہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جود و احسان، کہ جب انسان کے اوپر کوئی احسان کرے تو محسن سے فطری طور پہ محبت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگ شیروں کو پالتے ہیں تو شیر بھی اپنے پالنے والے کا لحاظ کر لیتے ہیں. تو اگر درندے بھی اپنے پالنے والے کا احسان کرتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے. رب کریم کے کتنے ہم پر احسانات ہیں، ہم اگر گننا بھی چاہیں تو احسانات کو گن بھی نہیں سکتے. سچی بات تو یہ ہے اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، صحت نہ دیتے ہم بیمار ہوتے، کپڑے نہ دیتے ہم ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے ہم پیاسے ہوتے. اللہ رب العزت ہمیں علم نہ دیتے ہم جاہل ہوتے، ہدایت نہ دیتے ہم گمراہ ہوتے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا کے اندر عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اگر اللہ رب العزت ہمیں مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے. یہ دنیا میں جو عزتوں کی زندگی آج گزارتے پھر رہے ہیں یہ سب اس مالک کا کرم اور احسان ہی تو ہے. تو ہم تو اللہ رب العزت کے احسانات میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس نقطۂ نظر سے سوچیں تو بھی دل کہتا ہے کہ محبت کے لائق تو فقط اللہ ہی کی ذات ہے. تو سچی بات تو یہ ہے کہ انسان نے محبت تو کرنی ہی ہوتی ہے تو اللہ ہی سے محبت ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشد پائیدار، کہ اے دوست
مرنے والوں اور ڈھلنے والوں سے محبت کیا کرنی؟ عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی و با قیوم دار۔ محبت کرنی ہے تو اس حی و قیوم ذات کے ساتھ کرو جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اس بات کے حقدار ہیں کہ انسان اس سے محبت کرے اور ٹوٹ کے پیار کرے۔ ہماری محبتوں کی انتہا اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے۔ تو مومن کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے اسفنج کو دیکھا آپ نے، پانی میں ڈال دو تو کس طرح وہ پانی کو چوس لیتا ہے، پانی سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح مومن کا دل اللہ رب العزت کی محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العزت کی محبت شدید ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ یقیناً انہوں نے مقصد زندگی کو سمجھ لیا اور اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا درجہ انہوں نے پا لیا۔ یہ محبت اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ باقی سب محبتیں اس کے نیچے، اس کے تحت ہیں۔ یہ محبت احب ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آج اللہ رب العزت سے دنیا کا مال مانگنے والے بہت، عہدے مانگنے والے بہت، دنیا کی دوسری ضروریات مانگنے والے بہت لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی کوئی نوجوان تنہائی میں بیٹھا رو رہا ہو، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ یہ وہ نعمت ہے جو اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے۔ ایک خاص بات ذہن میں رکھیے گا کہ مخلوق کی محبت اور خالق کی محبت میں بنیادی فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ جو مخلوق سے محبت کرے گا وہ کبھی نہ کبھی مخلوق سے جدا کر دیا جائے گا۔ جو شخص اللہ رب العزت سے محبت کرے گا وہ کبھی نہ کبھی اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ اور ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ مخلوق محبت کرتی ہے تو مخلوق چاہتی ہے کہ جسم ہمارے پاس رہے، دل چاہے جہاں مرضی ہو۔ ان کو جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مخلوق محبت کرتی ہے تو جسم چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ جسم نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تم نے مجھ سے محبت کی، تمہارا دل میرے پاس رہنا چاہیے، تمہارا جسم مسجد میں ہوگا میں تب بھی تم سے راضی، تم دکان پہ بیٹھے ہوگے میں تب بھی تم سے راضی ہوں گا۔ مجھے تمہارے دل کی ضرورت ہے، دل میرے پاس رہنا چاہیے۔ جو شخص دنیا میں کسی سے ڈرتا ہے ہمیشہ اس سے دور بھاگتا ہے، مگر اللہ رب العزت کا معاملہ جدا ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا معاملہ ہی جدا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دنیا میں جس قدر اللہ رب العزت سے محبت کی گئی، جتنا اللہ کو چاہا گیا، جتنا اللہ کی خاطر اداس ہو کے رویا گیا راتوں کو تہجد میں، جتنا اللہ پہ اپنے جان مال کو قربان کیا گیا، کائنات میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں جس سے مخلوق نے اتنا پیار کیا ہو۔ یہ شان فقط اللہ رب العزت ہی کی ہے کہ مخلوق نے اللہ سے اتنا پیار کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں ایک مرتبہ
محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے گا، دل کی گہرائی سے محبت سے ایک مرتبہ پوری زندگی میں اللہ کا نام لے گا، وہ فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی اس نام لینے کی وجہ سے اس بندے کو جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا۔ ایک مرتبہ محبت سے اللہ کا نام لیا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کرنے کی کوشش کرے گا، اس محنت میں لگے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ بندہ دنیا میں اللہ سے محبت کرنے کی کوشش میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہ اللہ رب العزت سے جو محبت ہے یہ ایک نعمت ہے، اس کو مقصد زندگی بنا لیجیے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے انسان کو شرف بخشا ہے، یہ عشق کی پڑیا انسان کو عطا ہوئی ہے، باقی مخلوق کے پاس یہ پڑیا نہیں ہے۔ فرشتے محبت کے اس درد کو محسوس نہیں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت انسان کو دی۔ اسی وجہ سے پھر انسان نیکی میں جب بڑھتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ عجیب شعر لکھا ہے، ہر کے عاشق شد جمال ذات را، اوست سید جملہ موجودات را۔ جو اللہ رب العزت کی ذات کا عاشق بن جاتا ہے وہ تمام موجودات کا سردار بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت سے یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ نعمت اللہ رب العزت سے مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما دیں، اپنی محبت سے بھر دیں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان علامات سے پہچان لیا جاتا ہے کہ اس بندے کو واقعی اللہ سے محبت ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جب محبت ہوتی ہے کسی سے تو پھر بار بار اس سے ملاقات کو جی چاہتا ہے، بات چیت کو جی چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جن کے دل کہیں اٹکے ہوتے ہیں ان کا سیل فون ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور کبھی وہ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی میسج تو نہیں آیا، کوئی کال تو نہیں آئی، دل جو اٹکا ہوا ہوتا ہے کہیں۔ اسی طرح مومن کا دل جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ میں بار بار اللہ رب العزت سے رابطہ کروں۔ اب اس رابطے کے لیے اللہ رب العزت نے نماز بنا دی ہے۔ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے تصور باندھ کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ نہیں کیفیت تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں نماز پڑھنے کا۔ 5 فرض نمازوں سے ان کی محبت کی وہ پیاس بجھتی نہیں ہے، وہ مزید بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی اشراق پڑھ رہے ہیں، کبھی چاشت پڑھ رہے ہیں، کبھی اوابین، کبھی تہجد، کبھی وضو کیا تو تحیۃ الوضو پڑھ لیا، مسجد میں آئے تحیۃ المسجد پڑھ لی۔ وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں اپنے اللہ سے محبت کی اس پیاس کو بجھانے کا۔ محبت ان کو مجبور کرتی ہے، اس لیے وہ فجر پڑھتے ہیں تو ظہر کا انتظار، ظہر پڑھتے ہیں تو عصر کا انتظار، عصر پڑھتے ہیں تو مغرب کا انتظار، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء کا، عشاء پڑھتے ہیں تو فجر کا انتظار۔ ہر وقت ان کو انتظار ہوتا ہے، اور جب اذان کی آواز آ جاتی ہے وہ باقی ساری دنیا سے بیگانے ہو جاتے ہیں۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ، آپ ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے۔
لیکن فَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفُنَا وَلَمْ نَعْرِفُهُ، جب اذان کی آواز آتی تھی تو نبی علیہ السلام ایسے ہو جاتے تھے کہ جیسے وہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے۔ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی کیفیت بالکل بدل جایا کرتی تھی۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تھی، نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بالکل بدل گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئی، نبی السلام نے فرمایا من انت، تو کون ہے؟ میں عائشہ ہوں۔ فرمایا کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا کون ابو بکر؟ سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پہچانیں گے۔ اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو جاتا تھا۔ تو مومن کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کی آواز سن لیتا ہے، بس پھر مسجد پہنچے بغیر اس کو چین نہیں آتا، اور جب مسجد میں آ جاتا ہے تو المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جس طرح پانی میں مچھلی آتی ہے تو پرسکون ہو جاتی ہے، مومن مسجد میں آتا ہے تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں ترغیب دینی پڑتی ہے، بھئی نماز پڑھو 2 حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان ثوابوں کی وجہ سے نہیں پڑھتے، وہ تو اپنے اس محبت کے رشتے کی وجہ سے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانیں، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانیں۔ عشق والوں کو حساب کتاب کا کیا پتا، وہ تو اللہ کی محبت میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تذکرہ ہوا، ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، آنسوؤں سے رونے لگ گئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ ان کو کتنی انجوائمنٹ ملتی ہوگی نماز میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں نماز نہ ہوئی تو جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان قاری مراد آبادی رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے پروردگار نے میرے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ ہمیں بھی کوئی ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے سامنے ایک نوجوان نے جنت کا تذکرہ کیا تو حور و قصور کی باتیں کرنے لگا۔ حاجی صاحب سنتے رہے آخر پہ فرمانے لگے بھئی اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر رحمت کی نظر ڈال دی تو میں تو اتنی گزارش کروں گا اللہ عرش کے نیچے مصلی کی جگہ دے دیجیے۔ ان کی یہ تمنا ہوتی تھی کہ ہمیں عرش کے نیچے مصلی کی جگہ مل جائے تاکہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کی انجوائمنٹ ہمیں وہاں بھی نصیب ہو۔ دوسری نشانی محبت کی کہ انسان پھر جس سے محبت ہو اس پر اپنا مال لٹاتا ہے۔ دنیا کے لوگ شاپنگز کرواتے ہیں اور جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پر اپنا مال لٹا دیتا ہے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو گھر میں جو کچھ تھا وہ سارا کچھ لے کر گئے اور اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو تو جواب میں کہا میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بکریاں چرا رہے تھے، ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے گزرتے ہوئے پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب اس نے اللہ رب العزت کی تعریفیں اتنے اچھے الفاظ سے کی
تو ابراہیم علیہ السلام تو خلیل تھے، دل مچل اٹھا، فرمانے لگے اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ اور کہہ دو۔ اس نے کہا جی اس کے بدلے کیا دیں گے؟ فرمایا آدھی بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے پھر وہی الفاظ پڑھے، لیکن پھر دل مچل اٹھا، اے بھائی ایک مرتبہ یہ الفاظ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ آدھا بھی دے دوں گا ریوڑ آپ کو۔ اس نے پھر پڑھا تو دل چاہا کہ اللہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، یہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور آپ کا خلیل آپ کی تعریفیں سنتا رہے۔ اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب تو ریوڑ بھی نہیں، اب کیا کریں گے؟ فرمایا تمہیں اس ریوڑ چرانے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہوگی، میں ساری زندگی تیرا ریوڑ چراتا رہوں گا۔ تو ان الفاظ سے اللہ کی تعریفیں پھر کر دیں۔ جب یہ کہا تو اس نے کہا ابراہیم خلیل اللہ مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے میری تعریفیں کرو اور پھر دیکھو میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ تو جن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ تو پھر اپنا مال ہی اللہ کے ذات کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر تیسری نشانی کہ انسان محبت میں کئی مرتبہ محبوب کو سے اداس ہوتا ہے تو بھوکا پیاسا رہتا ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے نہ پینے کو دل کرتا ہے۔ مومن اپنے رب کے لیے روزے رکھتا ہے، رمضان میں تو 30 روزے رکھے اور اس کے علاوہ بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ، یا ایک مہینے میں ایام بیج کے 3 روزے، تو یہ روزے رکھنا بھی محبت کی علامت ہے۔ اور ایک علامت ہوتی ہے راتوں کو جاگنا۔ اکثر آپ دیکھیں گے کہ جن کے دل کہیں اٹکے ہوتے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی، 2 بجے بھی جاگ رہے ہوں گے، 3 بجے بھی، 4 بجے بھی، ان کو نیند ہی نہیں آتی، آنکھ ہی نہیں لگتی ان کی۔ تو جو مومن اللہ سے محبت کرتا ہے پھر اس کی بھی تہجد میں آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت میں وہ بستر پہ لیٹا نہیں رہتا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ بھی ان کے پہلو بھی بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں۔ تو مومن بھی اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگتے ہیں۔ ہمارے اکابر عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کی یاد میں جاگتے رہتے تھے۔ تو جو مومن یہ عبادات کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اللہ رب العزت سے محبت میرے دل کے اندر خوب بھری ہوئی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان عبادات میں ہر وقت لگے رہیں، نماز میں، تلاوت میں، تہجد میں، تاکہ اپنے رب کی عبادت میں اپنا وقت گزاریں۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کا تذکرہ ہو اور کسی کا تذکرہ ہی نہ ہو، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، ایسے دل کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ یہ محبت اللہ تعالیٰ کی دل میں بڑھ کیسے سکتی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھ جائے گی۔ ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے، جس ذات کا تذکرہ زیادہ ہوتا رہے اس سے محبت خود بخود ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کریں گے، ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت مضبوط ہوگی۔
قرآن پاک کی ایک آیت سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ ملکہ بلقیس کو جب سلیمان علیہ السلام کا رکہ ملا تھا تو اس نے اپنے امراء سے مشورہ کیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ فیصلہ کریں گی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس نے سمجھدار سی کہا تھا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں فساد مچا دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو وہاں معزز ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس آیت کے ظاہری معنی ہیں۔ حضرت اقدس ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر ایک عجیب تمثیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر قریہ سے مراد دل کی بستی لے لی جائے اور ملوک سے مراد مالک الملک اللہ کا نام لے لیا جائے تو پھر معنی یوں بنے گا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب اللہ کا نام اس دل کی بستی میں داخل ہوتا ہے افسدوها، انقلاب بچا دیتا ہے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور دنیا جو وہاں معزز بنی ہوتی ہے اس کو ذلیل کر کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا نام دل میں آتا ہے تو باقی سب محبتیں دل سے نکال دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ فارسی کے اشعار ہیں، جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، درد ہادادی و درمانی ہنوز۔ اے محبوب، آپ نے میرے جسم سے جان تو نکال لی اور آپ خود ہی میری جان بن گئے۔ جاں سے تن بردی و در جانی ہنوز، یعنی آپ نے میرے جسم سے تو جان نکال لی اور خود ہی میری جان آپ بن گئے۔ درد ہادادی و درمانی ہنوز، آپ نے مجھے درد محبت دی ہے اور اس درد محبت کا علاج بھی ہے محبوب آپ خود ہی ہیں۔ آشکارا سینہ امد شکافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، آپ کی پلکوں کے جو تیر تھے انہوں نے میرے سینے میں شگاف کر دیا، مگر اس شگاف شدہ کھلے سینے میں چھپ کے تو محبوب آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملک دل کر دی خراب از تیرے ناز، اے محبوب آپ کی ناز کی تلوار نے میرے دل کی دنیا کو تہو بالا کر کے رکھ دیا کہ آپ کی محبت سے پہلے دل میں دنیا کی محبت تھی، مخلوق کی محبت تھی، آپ کی محبت کی تلوار چلی اور اس نے ماں سوا کو ختم کر کے رکھ دیا۔ ملک دل کر دی خراب از تیرے ناز، وَأَنْدَرِي وِيرَانَ سُلْطَانِي ہنوز، اور اے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی تو آپ ہی کی ہے۔ حضرت مجذوب رحمۃ نے فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی۔ لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ بس اللہ کی محبت ہی پھر غالب آ جاتی ہے۔ اور آخری شعر تو بڑی عجیب کہا، فرماتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دو عالم رکھا ہے کہ تم دو عالم سے نگاہیں ہٹا لو تمہیں میرا وصل مل جائے گا۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑا ہی سستا سودا کیا ہے، میں تو اس سے زیادہ بھی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی ایسی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ یہ فارسی کے اشعار ہیں، کچھ عربی کے بھی اشعار سن لیجئے۔ فرماتے ہیں واللہ ما طلعت شمس ولا غربت
إلا وأنت في قلبي ووسواسي. اللہ کی قسم نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر اے محبوب میری سوچ میں، میرے دل میں، میرے خیالوں میں تیرا ہی تو دھیان ہوتا ہے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور اے محبوب اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر تذکرہ تو میں آپ ہی کا کر رہا ہوتا ہوں. وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا طَرَبًا إِلَّا وَحُبُّكَ مَقْرُونٌ بِأَنفَاسِي. اور میں نے کبھی غم میں یا خوشی میں آپ کا تذکرہ نہیں کیا مگر اے محبوب میری سانسوں میں آپ کی محبت ہی تو لپٹی ہوئی ہوتی ہے. وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ. اور اے محبوب اللہ کی قسم میں نے کبھی پیاس کی حالت میں پانی نہیں پیا مگر میں پیالے میں تیری ہی تو تصویر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں. وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْكَ فِي الْكَأْسِ فَلَوْ قَدَرْتُ عَلَى الْإِتْيَانِ زُرْتُكُمْ صَحْبًا عَلَى الْوَجْهِ أَوْ مَشْيًا عَلَى الرَّأْسِ. اور اے محبوب اللہ کی قسم اگر کبھی تو مجھے اپنے وصل اور دیدار کے لیے طلب کرے تو میں تو تیری خدمت میں رخساروں کے بل اور سر کے بل چلتا ہوا حاضر ہو جاؤں گا. تو مومن کی تو اللہ کی محبت میں یہ حالت ہوتی ہے. ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے مومن کا دل چاہتا ہے میں سر کے بل چل کے مسجد پہنچ جاؤں اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ایک بڑی نعمت ہے. ہم اس کو اللہ رب العزت سے مانگیں اے اللہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. جتنا مانگے اتنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے ملے گی اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں میں کھڑا فرمائیں گے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا نام لے کے تو ایک یہ بھی اعلان کیا جائے گا کہ اللہ کے چاہنے والے کہاں ہیں. تو جو محبت کرنے والے ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان کو مسکرا کر دیکھیں گے وہ اللہ رب العزت کو مسکرا کر دیکھیں گے. آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کے کچھ کلمات پڑھ لیں گے تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ ایک نئی زندگی کا ہم آغاز کریں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع
أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو اپنی محبت سے بھر دیں گے۔ پہلی چیز استغفار 100 مرتبہ صبح بھی اور شام بھی پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ کریں تو بہت اچھا، مشکل ہو تو آدھا پارہ صحیح، مگر روزانہ تلاوت کریں تاکہ برکت رہے۔ عورتوں نے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں میں تلاوت بھی نہ کریں، ان کو بن کیے اللہ اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ چوتھی چیز ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ، کہ آپ نماز پڑھ کے جب فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کرے، ظاہر کی آنکھیں بند کر لیں اور من کی آنکھیں کھول لیں، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل کہہ رہا ہے۔ زبان سے پڑھنا نہیں ہے، نہ سانس سے کچھ کرنا ہے، نہ جسم کو ہلانا ہے، بالکل چپ چاپ بیٹھنا ہے، جیسے کیسٹ پہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، آپ خاموشی سے سنتے ہیں، آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ میرا دل تلاوت کر رہا ہے اللہ اللہ کے لفظ کی اور میں سن رہا ہوں۔ 10-15 منٹ کا یہ مراقبہ آپ کے سینے کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے گا اور اس کی وارمنس کو آپ خود محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے چاہنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ جزاکم اللہ واحسن۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ جو مراقبہ ہے اس کی مشق کر لیتے ہیں چند منٹ کے لیے۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے،
خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، اے رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے وہ گناہ بھی معاف فرما، جو بن ارادے کے ہوئے وہ گناہ بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما، میرے مالک ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، اے رب کریم جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، میرے مولا علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، رب کریم جتنے نوجوان یہاں تشریف لائے ہیں سب کی حاضری قبول فرما، سب کے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اے رب کریم آج تو گرم خون بھی معافیاں مانگ رہا ہے، اے کریم اگر آپ نے معاف نہ کیا تو شیطان بہکائے گا، نفس بھٹکائے گا، جوانیاں ضائع ہو جائیں گی، اللہ رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ ان نوجوانوں کو اپنی محبت عطا فرما دیجیے، رب کریم رحمت کی نظر فرما دیجیے، اے اللہ مستورات تک آواز جا رہی ہے تو ان کی بھی نیک مرادوں کو پورا فرما دیجیے، اے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے گھر کی عورتیں اگر کہیں چل کے آ جائے تو لوگ تو قتل کے مقدمے بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ یہ آپ کی بندیاں اپنے گھروں سے چل کے آپ کے گھر میں آئی بیٹھی ہیں، آپ سے معافی چاہتی ہیں، اے کریم گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں کو بخش دیجیے، اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اے اللہ ان کے دلوں کی نیک مرادیں پوری کر دیجیے، اے اللہ ان کو خاوندوں کی بچوں کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، اے اللہ ان کے دین کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں والا ہے، غلہ پورا مانگتے تھے قیمت پوری نہیں تھی، اے اللہ ہم بھی اجر پورا مانگتے ہیں ہمارے پاس عمل پورے نہیں ہے، مگر اللہ یوسف علیہ السلام نے تو بھائیوں کو غلہ دے بھی دیا تھا اور ان کو معاف بھی کر دیا تھا، اے اللہ آپ بھی ہمیں اجر بھی عطا فرما دیجیے اور ہمیں معاف بھی فرما دیجیے، اے اللہ انہوں نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم،
اے اللہ آپ بھی اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ اے کریم آقا بندہ بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہماری جھولیاں بھر دیجئے۔ اے اللہ جو روٹی کا سائل ہوتا ہے ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے اللہ جن کے پاس ایک ہی دروازہ ہے، اللہ جو آپ کے در سے خالی اٹھتا ہے وہی بدبخت ہوا کرتا ہے۔ اے کریم ہمیں خالی نہ اٹھائیے، جھولیاں بھر دیجیے۔ آپ نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اے کریم ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے کریم ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے، جھڑکیاں نہ دیجیے، میرے مالک کی جھولیاں بھر دیجیے، رحمت کی نظر کر دیجیے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے کریم آپ کی رحمت کی ایک نظر پڑ جائے گی، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ اللہ مہربانی کر دیجیے، کرم فرما دیجیے، زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما، ہمیشہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرما۔ اے رب کریم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ کریم آقا ایک مرتبہ، اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجیے۔ اے اللہ ساری زندگی سب کہتے رہے ہم تیرے ہیں، اور ہم بھی یہی کہتے رہے ہم تیرے ہیں تیرے ہیں۔ اے اللہ آج آپ کہہ دیجیے تم میرے ہو، میرے مالک ایک مرتبہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم مہربانی کا معاملہ کر دیجیے۔ اے اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ کیا خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد سے نیک متقی لوگوں کی جماعت کھڑی فرما۔ اے کریم آقا اس مسجد کو دین کا مینارہ بنا اور اس کے فیض کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہر فتنے سے ہر شر سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل، اے اللہ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ ربنا تقبل، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایک نوجوان کا آپریشن ہو رہا ہے اس وقت، اے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ رب کریم ہم دنیا میں ایسے وقت میں آئے کہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر سکے، ایک محرومی تو یہ ہمیں ملی۔ اے اللہ اب قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دوں گا۔ اے اللہ اگر ہم اندھے کھڑے ہوئے تو وہاں بھی دیدار نہ کر سکیں گے، دوہری محرومی سے بچا لینا۔ اللہ بڑا دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھے جسے آپ نے والضحیٰ فرمایا، ان زلفوں کو دیکھے جسے آپ نے واللیل فرمایا۔ اے کریم اگر ہم دنیا میں دیدار نہیں کر سکے، آخرت میں تو ضرور دیدار عطا فرما دینا، ان کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما دینا، ان کی قدم ان کی شفاعت نصیب فرمانا، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بہت اچھا۔ پیش کر دیتا ہوں۔
منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کیا کیا